दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौम गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मसलूम आवाम के साथ भरपूर इजहारी यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि खित्ते में नफरत पर मबनी सोची समझी मुहिम के तहत एक मखसूस मजहबी ग्रुप के पैरोकारों को निशाना बनाया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा कल मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने आवाम पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ईद उल अज़हा पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। जिला डेरा गाजी खान में पुलिस मुकाबले के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। चीन ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाकिस्तान को ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 12 जदीद ड्रोन फ्राहम किए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल इजहारी यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन को मुफाहमती याददाश्त पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारतीय मुजालिम को बेनकाब करने के लिए सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमान अक़लियत के खिलाफ उसके असल चेहरे को बेनकाब करने के लिए आलमी रहनुमाओं को खतूत लिखे जाएंगे। आज मैं बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा कश्मीरियों को पैगाम देना चाह रहा हूं, इसके असल हकदार इस मूवमेंट के आप हैं। आप लीड करें, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। कश्मीरी चेहरा आगे हो, मैं फख्र से कश्मीरी चेहरे के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तक आप पाबंदे सलासिल हैं, जब तक आपकी जबानों पे ताले लगाए गए हैं, जब तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तर्जुमानी भी करेंगे, आपकी आवाज भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसलूम कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती और हिमायत के लिए ज़िले की सतह पर रैलियां भी निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस दिन को मनाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जा रहा है। इस साल पूरी कौम और जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी बस रहा है दुनिया में, हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। इस्तेहसाल का पूरा साल हुआ है, हम उसको उजागर करेंगे और तजदीद अहद करेंगे कश्मीरियों के साथ। हमारी मंजिल श्रीनगर है और ये कश्मीर हाईवे जो है 5 अगस्त से इसका नाम हो जाएगा श्रीनगर हाईवे। ये वो शाहराह है जो हमें लेकर जाएगी श्रीनगर तक इंशाअल्लाह। महमूद कुरैशी ने कहा कि गुज़िश्ता साल नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश करते हुए इसे 3 हिस्सों में तकसीम और आर्टिकल 370 मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से कश्मीरी अवाम को जारी फ़ौजी मुहासरे के बायस इंतहाई मुश्किलात, मसाइब और जुल्म व सितम का सामना है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आवाम से अपील की है कि वो 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल भरपूर अंदाज में मनाएं ताकि भारत को ये बावर कराया जाए कि कश्मीर में उसके गैर कानूनी हथकंडे किसी सूरत कबूल नहीं किए जा सकते। मुफस्सिल सा एक प्रोग्राम है, इसमें हर पाकिस्तानी ने अपना हिस्सा डालना है और पूरे जोश और खरोश के साथ कि इंडिया को ये यकीन हो जाए कि अब ये बात वैसे नहीं रहेगी जिस तरह के गुज़श्ता 70 साल से थी और इंशाअल्लाह कश्मीर के अवाम कश्मीर वो आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हमारी हुकूमत की पूरी सपोर्ट है, पूरी कन्विक्शन है, पूरी कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कश्मीरियों के साथ यकजहती के तस्वर को असर नौ तश्कील किया है। शिबली फराज ने कहा कि मौजूदा हुकूमत कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए पुरअज़्म है और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से निजात हासिल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि खित्ते में नफरत फैलाने की मुहिम के तहत एक मखसूस मजहबी ग्रुप के पैरोकारों को निशाना बनाया जा रहा है।
نیو یارک میں مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کے متاثرین کے دوستوں کے گروپ کے قیام کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی مندوب قاسم عزیز نے کہا کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک میں نفرت انگیز سیاسی بیانات اور تشدد پر اکسانے کو کمزور اقلیتی گروپوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک میں نفرت پر مبنی سوچی سمجھی مہم کے نتیجے میں ریاستی سرپرستی میں پروگرام کے تواتر سے واقعات عبادت گاہوں پر حملوں میں اضافہ اور بعض اوقات انتہائی امتیازی شہریت قوانین سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اہم مقرر مذہب یا عقیدے کی آزادی کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے احمد شہید نے بھی بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں پر تشویش ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ کل مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی، خوشحالی، سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوگا۔ ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلی جگہوں پر عید کے اجتماعات ہوں گے۔ علماء کرام عید کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی گئی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام پر زور دیا ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عید الاضحیٰ پر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پیاروں کو پاس بلا وجہ نہ جانے کی قربانی یہ یقینی بنائے گی کہ ہر ایک کے لیے عید محفوظ اور خوشیوں بھری ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہر طرح کی قربانی کے جذبے کا نام ہے اور ہم احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کر کے انسانیت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ عید پر اگر انتہائی ضروری ہو تو گھر سے باہر نکلیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ملک بھر میں اب تک 2,47,177 مریض اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 906 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 2,78,305 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 27 مریض جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 5,951 ہو گئی ہے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایک پولیس مقابلے کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے تحصیل رجحان کے علاقے عربی طیبہ میں تلاشی کی کارروائی کے دوران ہلاک کیا گیا۔ بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے زیر صدارت آج کراچی میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں شہر میں بارشوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ شہر میں پانی کی نکاسی اور صفائی یقینی بنانے کے لیے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی ادارے سندھ حکومت کے تعاون سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چین نے ٹڈی دل کے خاتمے میں مدد دینے کے لیے پاکستان کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے 12 جدید ترین T-16 ڈرون فراہم کیے ہیں۔ چین ڈرونز کو چلانے اور مقامی افراد کو تربیت دینے کے لیے تکنیکی معاون عملہ بھی بھیجے گا۔ آپریٹر کھیت میں موجودگی کے بغیر ایک ہی وقت میں 5 ڈرونز کو کنٹرول کر سکے گا۔ T-16 کا شمار جدید ترین زرعی ڈرونز میں ہوتا ہے، جو خودکار طریقے سے رکاوٹوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا کہ ایران پر امریکی پابندیوں کا مقصد اس کی معیشت تباہ کرنا ہے۔ انہوں نے ایرانی عوام پر زور دیا کہ وہ امریکی دباؤ کے خلاف مزاحمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ قومی صلاحیتوں پر بھروسہ اور تیل کی برآمدات پر انحصار کم کرنے سے امریکی دباؤ کے خلاف مزاحمت میں مدد ملے گی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 3:10 پر اپنے قومی پروگرام میں ہماری آواز کے موضوع پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا، جس کے بعد میرا وکیل کے عنوان سے ایک دستاویزی فیچر اور کشمیر کہانی کے عنوان سے ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی اور زیر پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا کے چند اضلاع اسلام آباد، لسبیلا، جوب، مٹی اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، بلکہ دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں بالاکوٹ میں 60، بالم جبہ 24، بنیر 2، پنجاب میں ٹوبہ ٹیسنگ میں 34، ڈیجی خان میں 16، اسلام آباد میں 1، بہاول نگر مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ بلوچستان میں لسبیلا کے مقام پر 5 ملی میٹر، جوب 3 اور کشمیر میں گڑھی دوپٹہ میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سندھ مٹی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے علاقوں اننت ناگ، سری نگر، شوپیاں اور دیگر مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران گلگت بلتستان، مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ رپورٹ میں آپ نے سنی، اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قوم غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست کو یوم استحصال منائے گی۔ چین نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے پاکستان کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے 12 جدید ڈرونز فراہم کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔